توحید باری تعالیٰ جل جلالہ پر ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَن لَّا يُعَذِّبَ مَن لَّا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندے کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے وہ اسے بالآخر بخش دے۔ مقصدیت یعنی اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ توحید کا معنی یکتا و احد ہے، کہ یہ بنیادی اسلامی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء رسول کی تبلیغ کا اصل مرکز توحید باری تعالیٰ جل جلالہ ہی تھا، اور وہ یہی کہتے رہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے مقابلے میں اور کسی کو الہ مانتا ہو وہ مشرک ہے۔ خزینہ حفظ حدیث صفحہ نمبر 53۔